اور جو الیگل پریکٹسز ہو رہی ہے، سمگلنگ ہے، ہورڈنگ ہے، ڈالر کی سمگلنگ ہے، جس پر بھی ہمیں انفارم کرے گا وہ ہم منسٹری آف انٹیریئر میں بنا رہے ہیں، اور دین ہم اپنی جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان کو وہ انفارمیشن ٹریول کرائیں گے اور لائیو ٹائم کرائیں گے تاکہ یہ ایک ایفیکٹو قسم کا میکنزم بنے اور اس کو ہم کرب کر سکیں۔ اور اس کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کے لیے، ہورڈنگز کے لیے، سمگلنگ کے لیے، ڈالر کی سمگلنگ کے لیے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ بنا دی ہیں۔ وہ میں نے کل بھی آپ سے اس کی بہت تفصیل میں بات کی ہے، اور وہ 14 چیک پوسٹیں بلوچستان میں ہیں، 10 پنجاب میں ہیں، 5 کے پی میں ہیں۔ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں فیڈرل اور پروونشل، وہ سب مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ ہنڈی حوالہ کے حوالے سے اور جو ہماری بجلی چوری ہے اس کے حوالے سے ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں، مزید سخت کریں گے ان کو، مزید ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو پاکستان کی اکانومی ان کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے، جو بجلی چور ہیں، جو ڈالر کی سمگلنگ کر رہے ہیں، جو ویٹ کی سمگلنگ کر رہے ہیں، جو شوگر کی سمگلنگ کر رہے ہیں، اس کو ہم ٹیکنالوجی کے اس میں بھی کور کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو بھی، اور ہم لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس پورٹل کے ذریعے ہم تک پہنچیں اور ہمیں یہ جتنے بھی الیگل پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ نارکوٹکس، ہماری سوسائٹی میں نارکوٹکس ایک اس قسم کا زہر پھیلتا جا رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر سخت سے سخت ترین اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے پاس جو انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں، جو فیکٹریز بنی ہوئی تھیں، اس کے خلاف 12 کور نے ایک بڑا زبردست آپریشن بلوچستان میں ریسنٹلی کیا اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے، اس میں پروونشل گورنمنٹ کا ایک رول تھا، سو اینڈ سو آن۔ ہم اس کو اور مزید ان آپریشنز کو سخت کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر نارکوٹکس سینٹر قائم کر رہے ہیں ہم جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ان کے ہیڈ کوارٹرز میں، جس میں تمام اداروں سے لوگوں کو لیا جائے گا، ایک چھت میں بٹھائیں گے تاکہ اس کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکے، اور ہم اس لعنت سے جو اس معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو باہر نکال سکیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز تھی وہ تھی کہ جو مونوپلی ہے وائلنس کی، وہ مونوپلی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، وہ مونوپلی ہم کسی کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے، وہ پولیٹیکل وائلنس ہو، وہ ملیٹنسی ہو، وہ قوم پرستی کے نام پر ہو، وہ مذہب کے نام پر ہو، وہ کسی بھی نام پر ہو، یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے گریب میں ہو، یا کسی قسم کا وائلنس ہے، اس وائلنس کو ایکسرسائز نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسٹیٹ ہیڈ آن آئے گی اور تمام ادارے ہیڈ آن آئیں گے۔ کسی بھی اس قسم کی وائلنس، دہشت گردی، بندوق کے زور پہ اگر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے، پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، پاکستان قانون کے مطابق چلے گا، جو میرا آئین کہتا ہے وہ امپلیمنٹ کروں گا، پاکستانی اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے۔ بندوق کے زور پہ مسلط کیے ہوئے ایجنڈے کے تحت پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے۔ اس کے لیے اسلام کا نام لے کر، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ریاست پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے، اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا۔ ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ، کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگینسٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے، اگر کوئی ہماری منورٹیز کو، جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے، ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم منورٹیز کی پروٹیکشن کریں۔ ہم کسی ایسے جتھے کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان میں، اور کسی کو ان پر، اپنے اقلیتوں پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے۔ ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے، ان کی عبادتگاہوں کی پروٹیکشن کریں گے، اور اسٹیٹ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، اسٹیٹ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ اور پھر ملک میں آپ نے دیکھا ہے کہ تنظیمیں ہیں جو کہ قانونی تنظیمیں ہیں، یونینز جن کو کہا جاتا ہے، ہم ہیلتھی یونینز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ویلکم کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یونینز جو یونین کی آڑ پہ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، اسینشل جو سروسز ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں، ہماری آرٹریز جو ہماری سڑکیں ہیں ان کو بلاک کرتے ہیں، اس طرح کے کاموں میں انوالو ہوتے ہیں، فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف بھی آئرن ہینڈلی ان کو بھی ہینڈل کیا جائے گا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو سٹ، وہ ہر ایک کو حاصل ہے، آئین میں اس کو کور حاصل ہے، ہم اس کو روکیں گے نہیں،
لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عام پاکستانی کی شہری کی نقل و حرکت کو روکا جائے, مریض کو روکا جائے, مسافر کو روکا جائے. اس چیز کو ڈسکریج کیا جائے گا اور اس یونینز کو ڈسکریج کیا جائے گا جو اسینشل سروسز میں ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اسینشل سروس ہو اور وہ ہڑتال میں بیٹھا ہو. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 چیزوں کا ہمیں کہا تھا: یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. ہم نے بحیثیت پاکستانی قوم تینوں کو چھوڑ دیا ہوا ہے. ہم نے قانون کے ذریعے, آئین کے ذریعے اس پاکستانی قوم کو ڈسپلن کرنا ہے. ہم ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں تمام, نہ صرف پاکستانی قوم کو, اپنے اداروں کو, اپنے جتنے بھی ہمارے لا انفورسمنٹ ہیں اور جتنی بھی ہماری قوم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم انفورس کریں کہ ہم ڈسپلن ہوں, اور ڈسپلن قومیں ہی دنیا میں ترقی کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ جتنی اس طرح کی ڈسپلن قومیں نہیں ہوتی ہیں وہ کہاں پہنچتی ہیں. اور ہم نے اپنی یوتھ کو نہ صرف ڈسپلن سے ہٹا دیا ہے بلکہ ان کو ڈسپلن سے بدتمیزی کی حد تک آگے پہنچا دیا. تو اس کو روکا جائے گا اور اسٹیٹ اس پہ کام کرے گی. تو یہ وہ ڈیسیجنز تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. Now I'm open to the question and answers, please. ایک گزارش ہے کہ ہینڈل کریں گے. جی جی نمبر 2 یہ بتائیے گا کہ یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم ہو رہا ہے پاکستان میں, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ افغانستان کی طرف سے آیا ہے, تو آج کی جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں کچھ اس حوالے سے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم افغان گورنمنٹ سے کوئی بات کریں یا افغان گورنمنٹ کو اس حوالے سے دونوں. شاہ صاحب, دونوں آپ کے بڑے اہم سوال ہیں. میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں اور پہلے سوال کا بعد میں. دیکھیں, ابھی تک ہمیں جنوری سے لے کر ابھی تک ہم پر 24 سوسائڈ بومنگز ہوئی ہیں. 24 سوسائڈ بومنگز. اس 24 میں سے 14 بومنگز جو ہیں وہ افغان نیشنلز نے کیے ہیں. افغانی لوگ تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے. اس میں آپ پشاور ماسک کا بڑا واقعہ ہوا تھا, پولیس لائنز کا, وہ افغانی نے کیا. پھر اس کے بعد قلعہ سیف اللہ میں جو واقعہ ہوا مسلم باغ میں, اس میں سے 6 میں سے 5 لوگ جو تھے وہ افغانی تھے. پھر یوب کینٹ میں آپ کو یاد ہے کہ ایک حملہ ہوا تھا, اس میں سے جو 5 میں سے 3 تھے وہ افغانی تھے. پھر جو ہنگو میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اس کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے وہ افغان نیشنل ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے شیخ ہیبت اللہ صاحب نے ایک فتویٰ دیا ہے, اس فتوے کو بھی آنر نہیں کیا جا رہا اکراس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت امید ہے, ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں, بہت احترام سے ان کو دیکھتے ہیں. تو ان کا جو فتویٰ تھا اس پر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہونا چاہیے, اور اس پر جو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں اس پر عمل نہیں کیا جا رہا. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان سے ہم پر حملے بھی ہوتے ہیں اور افغانی نیشنل ہمارے حملوں میں ملوث ہے. ہمارے پاس ایویڈنسز موجود ہیں کہ وہ جس طریقے سے ہم پر حملے کیے جاتے ہیں سب کی ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں. ظاہر ہے ہم فورن آفس اس پر اپنا کام کر رہی ہے, وہ ان کے ساتھ ٹیک اپ کر رہی ہے. اب پولیس کے سوال سے دیکھیں, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس جو ہیں ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہم جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں اس سے ہم ان کو اسٹرینتھن کریں گے, اور اپنی لا انفورسمنٹ کو کیپیبلٹی ہماری موجود ہے کہ ہم اس یا یہ جو ایک کریٹ ہوا ہے جو لا لیسنس ہے, جو سمگلنگ ہے, جو ہورڈنگز ہیں, ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کور کر لیں گے. اویس کیانی صاحب چینل سے. جی بہت شکریہ. ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو ایپیکس کمیٹی میں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ کی سخت مانیٹرنگ اور اس کو ریویو کرنے کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ ہوا ہے, اور سیکرٹری صاحب بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بتائیں کہ جو چیئرمین نادرا جو آئے ہیں اور اب جس طرح آپ نے بتایا کہ چیز کی اور ساری, تو کیا جو پہلے بھی انکوائریز ہوتی رہی ہیں لیکن اس کو ڈمپ کیا جاتا رہا ہے, تو کیا وہ بھی عوام کے سامنے لایا جائے گا کہ جو اس میں جو شناختی کارڈ جو بنانے میں, جو فیک شناختی کارڈ بنانے میں جو لوگ ملوث ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیں, نادرا کے حوالے سے, نادرا ایک نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. نادرا ایک نیشنل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے.
डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या मेरा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपकी फैमिली ट्री इंपॉर्टेंट नहीं? क्या आपका डाटा इंपॉर्टेंट नहीं? तो जब ये एक नेशनल सिक्योरिटी बन गया तो उसको सामने रखते हुए ये फैसला किया गया और उसकी काबीना से मंजूरी ली गई. और नादरा चेयरमैन की जो कम्पिटेंसी है, जो डिजिटल स्पेस में उनकी जो उनका काम है, वो आईटी में, वो बहुत वसी तजर्बा है उनका. उन्होंने उस पर पीएचडी की हुई है, एमफिल कर रहे हैं, एमफिल की हुई है. तो ऐसे में उनका आना, मैं समझता हूँ कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था. और नेशनल सिक्योरिटी और आईटी दोनों का तजर्बा मिल के नादरा को इंशाल्लाह ताला ठीक करेगा. बिल्कुल उन ब्लैक शीप्स को न सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको सजाएं दिलवाई जाएगी. देखिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको लूप में लिया जा रहा है. और ख़ास तौर पे यूएनएचसीआर का चैप्टर तो वहाँ आता है जब कोई किसी के पास रिफ्यूजी स्टेटस हो. ये जो हम बात कर रहे हैं ना इलीगल इमिग्रेंट्स की, वो इलीगल शहरी जो है, जो गैर मुल्की हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वो यूएनएचसीआर के साथ रिलेटेड नहीं है. तो हमारे पास फिगर्स है, हम उस पर काम करेंगे इंशाल्लाह. मैं आपसे शेयर कर लूँ. एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपने टेररिज्म की बात की है, तो टेररिज्म लिंक है एक और जगह पे. हमारे पास एक मैंने पहले भी आपसे जो प्रीवियस मिनिस्टर थे उनसे भी पूछा था, तो चीफ साहब से भी पूछा था, तो रोशन यादव कहाँ है? नंबर 1. नंबर 2, जो $50 बिलियन करप्शन केसेस हैं, आपके लैब के प्रैक्टिस सेक्टर साहब हैं, DGFI भी बैठे हैं, आप एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसका क्या रहता है? देखिए, ये दोनों चीज़ें एपेक्स से रिलेट नहीं करती हैं. तो मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप एपेक्स रिलेटेड जो हमने आज डिसीजन लिए हैं उस पर क्वेश्चन करें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा. नहीं, ये मैं आपसे बिल्कुल इस पर एग्री नहीं कर रहा हूँ. ये जो हमारी एक सिनर्जी के साथ हम एक ड्राइव कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा टूल्स तो हो सकते हैं. ये वो प्रोपेगेंडा टूल हो सकते हैं कि जो हमें इस काम से रोकने के लिए कोई एफर्ट हो सकती है. अदरवाइज इस तरह की बिल्कुल कोई रिपोर्ट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों, प्रोविंशियल हों, फेडरल हों, हर कोई अपने टोज पर है. और एवरीवन नोज कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज सीरियस नाउ. तो व्हेन वी आर सीरियस इन द बिजनेस, तो हम इस तरह की प्रैक्टिसेस करने नहीं देंगे. मेरे इल्म में देखिए बात इतनी है कि ये क्या हमारा मुल्क इतना फ्री रहना है फॉर एवरीवन? हम क्या बात कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि हम इलीगल प्रैक्टिसेस नहीं करने देंगे, इलीगल किसी को आने नहीं देंगे. जो वीजा लेकर आएगा हमारी सर आंखों पर, वो हमारा गेस्ट होगा, वो किसी भी मुल्क से आए. तो हम अपनी चीज़ों को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं, अपने घर को ऑर्डर में लेकर आ रहे हैं. तो मेरा ख्याल है कि इस पे तो इनकरेज करने की ज़रूरत है. इस पर स्टेट का जो अप्रोच है
اس کو مزید انکریج کرنے کی ضرورت ہے. منظور ملک صاحب ایک منٹ پلیز. منظور ملک صاحب جی ہمارے پاس ایگزیکٹ ڈیٹیلز ہیں. نہیں جی دیکھیں لیگل جو ویزا لے کر آیا ہوا ہے ہمارے پاس وہ اپنا بزنس کرنا چاہتا ہے ہم اس کو پروموٹ کریں گے. وہ ہمارے ملک کے ٹیکس نیٹ پہ آنا چاہتا ہے اس کو پروموٹ کریں گے. ہم صرف ان کی بات کریں جو الیگل امیگرینٹس ہیں جو الیگل ہمارے ملک میں داخل ہیں. وہ صرف افغان فوکسڈ نہیں ہے کسی بھی ملک کے ہیں وہ صرف افغان تو نہیں ہے ہمارے پاس. تعداد بتائیں ڈاکٹر صاحب تعداد بتائیں. جی ٹھیک ہے جی میں آپ کو جی 4.4 جو ہے وہ ٹوٹل ہے اس پہ 4.2 ملین جی 4.4 ملین ہے یہ اپروکس فگرز ہیں. اس میں سے جو پروف آف رجسٹریشن ہے جن کے پاس وہ 1.42 ملین ہے. یہ میں جسٹ آپ کو افغان نیشنلز بتا رہا ہوں اور نیشنلز بھی ہے اس میں. اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز جو ہیں وہ 0.85 ملین ہیں اور ان رجسٹرڈ انلیگل افغانز 1.73 ملین ہیں جو کہیں رجسٹرڈ نہیں ہیں. نہیں یکم تک ہم اپنی یہ کہہ رہے ہیں کہ یکم تک کوئی خود چلا جائے اس بیچ پہ ہمارے ریڈار میں آئے گا تو وہ ہمارے ریڈار میں جب آئے گا تو وہ پکڑا جائے گا. کسی کو کوئی مہلت نہیں دے رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 نومبر آنورڈ ہمارا آپریشن ایک فل تھروٹل میں چلے گا اور اس سے پہلے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری یہ خواہش کہ جو ہمارے ملک سے جانا چاہتا ہے خود جانا چاہتا ہے تو ہم اس کو ایک اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ وہ خود ہی چلا جائے بجائے اس کے جی وہ خاتون سلام جی خاتون بہت ہے دیکھیں بالکل یہ فیڈ اپ کا لفظ ملکوں میں نہیں آتا ہے. بات چیت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے. بات چیت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں اور ڈیفرنٹ فورمز پہ بات ہوتی بھی ہے. وہ فورن آفس کا ڈومین ہے وہ یقیناً اس پر بات کر رہے ہوں گے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کیپیسٹی کا بالکل جی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم نے اپنے ملک سے اس میس کو اور جو لیگل آنا چاہتا ہے ویزا لینا چاہتا ہے وہ میرا فیصلہ ہے کہ میں نے کس کو ویزا دینا ہے. وہ میرے ملک کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم کتنوں کی مہمانداری کر سکتے ہیں. ہم 10 کی کر سکتے ہیں ہم 10 کو ویزا دیں گے. ہم 100 کی کر سکتے ہیں 100 کو دیں گے. جس طرح ہم نے باقی دنیا کے نیشنل میں کیوں لاکھوں ویزا دوں گا جتنی میری کیپیسٹی ہوگی اتنی دوں گا. مجھ پر کیا بائنڈنگ ہے کہ میں نے لاکھ ویزے دینے. جن کو میں اکوموڈیٹ کر سکتا ہوں میں اتنوں کو دوں گا. لاسٹ کوسچن جی لاسٹ کوسچن تھوڑا اونچا بول. دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے ہیں اور ہم ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے جو چیزیں کر سکتے ہیں ٹل دا لاسٹ مومنٹ فار دا سیک آف دس کنٹری اینڈ فار دا کنٹری مین ہم اس میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک راہ متعین کر لیں گے. آنے والی حکومت اپنا فیصلہ خود کرے گی کہ وہ حکومت نے کس طرح اس کو لیڈ کرنا ہے اور کہاں لے کے سائمہ شبیر عرب نیوز